کھڑکیوں سے پردے سمٹ گئے تھے، روشنی پورے لانٹ میں پھیلی تھی۔ اکتوبر کی دھوپ کو دیکھتے ہوئے آسودہ سی خاموشی کا احساس ہوتا تھا۔ ثمینہ اور ساجدہ اپنی اپنی چائے کی پیالیاں پکڑے ناشتے کے بعد کی فراغت انجوائے کر رہی تھیں کہ صفائی ہو چکی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں دیر تھی۔ روشانے کمرے میں گھسی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور زیبی کو کرنے کے لیے کوئی کام نہ ملتا تھا۔ تم کہاں لور لور پھر رہی ہو؟ ماں کے ٹوکنے پر وہ بیزاری سے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کروں؟ کرنے کو کچھ ہی نہیں۔ یہاں سارا دن گھر کے کام ختم نہیں ہوتے، انہیں کرنے کو کچھ نہیں ملتا۔ تائی امی شادی کر دیں۔ اس بے وقت اور نامعقول فرمائش پر تائی کے منہ سے چائے فوارے کی طرح نکلی۔ ثمینہ بیٹی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، کوئی اس طرح شادی کی فرمائش کرتا ہے؟ آپا، اس کی عمر دیکھیں اور فرمائشیں سنیں۔ پالنے میں ہی نہ رخصت کر دیتی۔ ثمینہ تلملائی۔ اللہ اللہ، اپنی شادی کی بات کون کر رہا ہے؟ زیبی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں تو دانیال بھائی اور روشانے کی بات کر رہی ہوں۔ پوری بات سنتے نہیں اور ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ بات تو ٹھیک ہے۔ ساجدہ نے پیالی سائڈ پر رکھی۔ آخر ہم کس بات کی دیر کر رہے ہیں؟ ہم آج ہی گھر کے مردوں سے بات کرتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو کوئی تیاری ہی نہیں۔ ثمینہ بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے بوکھلا گئیں۔ تیاریوں کا کیا ہے؟ گھر کی شادی ہے، مل بانٹ کر ہی لیں گے۔ آپ تو لڑکے کی ماں ہیں، ہم ٹھہرے لڑکی والے، تیاری تو کرنی ہوگی۔ نہ لڑکی تمہاری نہ لڑکا، دونوں میرے بچے ہیں، میں خود ہی تیاری کر لوں گی۔ ساجدہ نے محبت اور مان سے ثمینہ کی ساری فکریں سمیٹ لیں۔ چلیں، میرا تو بوجھ ہی اتر گیا۔ ثمینہ مسکرا دی۔ دانیال نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے ساختہ خوشی جھلک رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کی بند مٹھیاں اس کے اندر امڑتا جوش ظاہر کر رہی تھیں۔ دانیال کو اس پر بے حد پیار آیا، مگر اپنا پیار اور مسکراہٹ دونوں ہی چھپا گیا تھا۔ زیبی نے تعجب سے دانیال کی سنجیدگی کو دیکھا۔ آپ ایکسائٹڈ نہیں ہوئے؟ اس میں ایکسائٹڈ کیا ہے؟ آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ پیاری لڑکی، گھر میں شادی کی ایک پرابلم ہے۔ دانیال نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ اس میں نیا پن ہی نہیں ہوتا۔ وہی لڑکی، ہزاروں بار کی دیکھی صورت، جس کی ایک ایک عادت، پسند اور ناپسند کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ آپ یہ روشانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ زیبی کو یقین نہیں آیا تھا۔ دانیال نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن آپ تو اس سے محبت کرتے تھے۔ صدمے سے زیبی کا برا حال ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے میری کزن ہے، بس وہ رونے والی ہی ہو گئی۔ بس دانیال نے مایوسی سے ہونٹ دبائے۔ دانیال بھائی نے یہ سب تم سے کہا؟ ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکاتے صائم نے بے یقینی سے جھولے پر بیٹھی زیبی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تہر رہے تھے۔ وہ صائم کا دل ان میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ میں روشانے کو کیسے بتاؤں جو انہوں نے کہا؟ وہ روشانے سے محبت نہیں کرتے، وہ اس سے بور ہو گئے ہیں۔ اور دیکھو، انہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ وہ یہ ساری باتیں میرے یعنی روشانے کی بہن کے سامنے کر رہے تھے۔ محبت کسی سے اور شادی کسی اور سے؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ صائم گڑبڑا گیا اور دروازے میں کھڑے روشانے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ تو کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے سب سن لیا؟ زیبی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں دانیال کے بارے میں ایسی باتیں کرتے شرم آنی چاہیے۔ انہیں میرے سامنے یہ کہتے شرم آئی تھی؟ دکھ بھری معصومیت سے کچھ اس طرح پوچھا گیا کہ روشانے چپ کی چپ رہ گئی۔
انہوں نے کہا کیا؟ روشانے کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ چابی کی گڑیا کی طرح بجنے لگی۔ سائم کے لاکھ اشاروں کے باوجود کچھ سچ کچھ جوش میں مبالغہ آرائی روشانے کی رنگت فک ہو گئی۔ روشانے تم اس شادی سے انکار کر دو۔ ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں محبت ہی نہ ہو؟ اور زباریہ کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی روشانے جگہ چھوڑ گئی تھی۔ تم لڑکے ہوتے ہی بے وفا ہو۔ کسی سے محبت کا اظہار کرنے سے پہلے 100 بار اپنی فیلنگز چیک کرو۔ نزلہ بیچارے سائم پر گرا۔ اس نے گھبرا کر ہونٹ سی لیے۔ غصے سے دانیال کا برا حال تھا۔ منگنی کی انگوٹھی اس کے سامنے پڑی تھی جو ابھی ابھی روشانے اپنی انگلی سے اتار کر گئی تھی۔ تمہاری منگیتر تھی مگر کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، ایک لفظ محبت کا نہیں کہا۔ میں سمجھتی رہی کہ تمہارا مزاج ہی ایسا ہے، مگر تمہیں تو مجھ سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ جب انگوٹھی پہنا رہے تھے تب نہیں پتا تھا یہی بچپن والی صورت ساری زندگی دیکھنا پڑے گی، لیکن زیبی ٹھیک کہتی ہے، میں اس باسی محبت کو اپنی چاہتوں کے پانی سے کب تک تازہ رکھوں؟ لو تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتی ہوں۔ اس وقت اگر زیبی سامنے ہوتی تو وہ ضرور ہی اسے گنجا کر دیتا، مگر اس نے کمال تحمل سے کام لیا اور بڑی معصومیت اور دکھ کے ساتھ وہ اپنی انگوٹھی چچی کی ہتھیلی پر رکھ آیا تھا، اور ثمینہ تو جیسے جلتے توے پر جا بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ روشانے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کیسے مجھے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے؟ نیت خراب ہوتے دیر نہیں لگتی ہے، ضرور ان کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ گئی ہوگی۔ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام زباریہ بخوبی کر رہی تھی۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ روشانے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنی جان نکل رہی تھی تو انگوٹھی کیوں واپس کی تھی؟ اندر آتی ثمینہ اس کا جملہ سن کر ہی غصے میں آ گئی تھی۔ تم لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ انگوٹھی دانیال کے منہ پر مار آئی ہو؟ منہ پر تو نہیں ماری، میز پر رکھ کر آئی تھی، زباریہ نے جلدی سے وضاحت کی اور بے بھاؤ کی سنی۔ اسے کمرہ چھوڑنا پڑا۔ باہر دانیال کس بے فکری سے بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ خوب کلاس لگی۔ نہیں ابھی باقی ہے، وہ جل بھن گئی۔ کوئی بات نہیں، کسر میں نکال دیتا ہوں۔ اب زباریہ اتنی بے وقوف تو نہیں تھی کہ وہیں کھڑی رہتی۔ دوسرے ثمینہ نے روشانے کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ لمحوں میں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اور دانیال اسے کیسے سوری کروں گی؟ اس بے وقوف لڑکی کی باتوں میں آ کر رشتہ توڑنے چلی تھی، جو آدھی بات سن کر پورا سمجھتی ہے، بنا تصدیق آگے پہنچا دیتی ہے، اور اس کے ہاتھ کا ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس پچھتاوے میں ڈھل گیا۔ لڑتی جھگڑ لیتی، یوں انگوٹھی تو واپس نہ کرتی، خالی ہاتھ نہیں، اس کا دل ہوا تھا۔ آنٹی میں اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس دن کی ڈانٹ کے بعد سے زباریہ ہمیشہ فائقہ کی موجودگی میں ہی آتی تھی۔ اچھا لگتا تو نہیں ہے؟ جوس لے کر آتے سائم نے جل بھن کر کہا۔ پیزے کا آخری پیس زباریہ کے ہاتھ میں تھا۔ سب کچھ میری وجہ سے تو ہوا ہے۔ زندگی کے معاملات اتنی غیر سنجیدگی سے ہینڈل نہیں کیے جاتے۔
فائقہ نے نرمی سے سمجھایا۔ اب بڑی ہو گئی ہو، رشتوں کی نزاکت سمجھو۔ انہوں نے ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھا کر زیبی کو دیا۔ سائم اپنا گلاس لے کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ مجھے بتا دیتے کہ مزاح کر رہے ہیں، امی کو بھی تو بتایا۔ اب حوصلہ کرو، کچھ دنوں میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے؟ وہ سائم کی طرف مڑی۔ روشانے نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ دانیال بھائی شارجہ جا رہے ہیں۔ وہ روشانے کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو پہلے تم جا کر بھائی سے معذرت کر لو۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو خود بخود روشانے کو منا لے گا، فائقہ نے سمجھایا۔ ہاں، سارے فساد کی جڑ تو تم ہو، سائم نے بہت روانی سے کہا تھا۔ زیبی نے کھا جانے والی نظروں سے سائم کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کیا کریں، تمہاری نسل خود کو اتنا سمجھدار سمجھتی ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کسی بڑے سے مشورہ کرنا ہی گوارا نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو مگر تجربہ آج بھی بڑوں کا زیادہ ہے، فائقہ نے سمجھایا۔ اور اس نے کان پکڑ کر دانیال سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ اتنی سنجیدہ، دکھی اور شرمندہ لگ رہی تھی کہ دانیال کو ہنسی آ گئی۔ پلیز آپ روشانے کو معاف کر دیں، اس کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی تو میری ہے۔ تو اس غلطی کی کیا سزا؟ آج شارجہ سے میرے لیے کچھ بھی نہ لائیے گا۔ اتنی بڑی قربانی؟ دانیال سچ مچ متاثر ہوا۔ آپ جو روشانے کے لیے لائیں گے میں خود اس میں سے شیئر کر لوں گی، بے حد معصومیت اور اداسی سے کہا گیا تھا۔ کچن میں کھڑی روشانے نے نہ جانے کتنی بار آنسو خشک کیے تھے اور اسے دیکھ دیکھ کر زباریہ کو بھی رونا آ رہا تھا اور ساتھ ہی دانیال پر غصہ بھی۔ اتنی معافی مانگنے کے بعد بھی انہوں نے روشانے سے بات نہیں کی تھی۔ حالانکہ آج ان کی فلائٹ تھی۔ وہ مجھ سے بات کیے بنا ہی چلا جائے گا۔ ہاں تو جانے دو، اتنی معافی مانگنے کے باوجود جو شخص معاف نہیں کر سکتا تو یقین جانو وہ کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ بس کرو زیبی، پہلے ہی تمہاری باتوں میں آ کر میں بہت نقصان اٹھا چکی ہوں۔ روشانے اس پر برس پڑی۔ ٹھیک کہا، دوسروں کی باتوں میں آنے والے اسی طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ چوڑی ہتھیلی پر رکھی انگوٹھی اس کے سامنے تھی۔ روشانے سر اٹھا کر دانیال کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی، بس شرمندگی سے انگوٹھی کو دیکھتی رہی۔ زیبی نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اسے پہن لو، کیونکہ جب رشتے بدلتے ہیں تو جذبے بھی بدل جاتے ہیں۔ جذبے بدلیں تو رشتوں میں تازگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ اس نے روشانے کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنائی۔ کسی کی باتوں میں آ کر اپنے اور میرے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ بطور خاص زیبی کو سنایا گیا تھا، جسے اصولاً اب تک کچن چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میں بار بار رنگ نہیں پہناؤں گا، روشانے مسکرا دی۔ بھیگا بھیگا سا موسم ایک دم چمکدار ہو گیا تھا۔ محبت کی خوبصورتی اعتبار ہے اور روشانے، تمہیں ساری دنیا سے ہٹ کر صرف مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ روشانے کھل کر ہنسی۔ تم نے دیکھا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت تھی، سارا الزام مجھ پر رکھ کر چلے گئے۔ زیبی کے اندر ہی اپنے ہی اعتراض تھے۔ دانیال کے شارجہ جاتے ہی جیسے سارے کام خود بخود سائم کے ذمے لگ گئے تھے۔ وہ آزادانہ گھر میں پہلے بھی آتا جاتا تھا مگر اب تو دن میں کئی چکر لگ جاتے۔
زیبی کا رزلٹ بھی سب سے پہلے اسی نے دیکھ کر مبارکباد دی تھی، اور زیبی جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ اب میں کالج جاؤں گی۔ اگلے دن کسی نے اسے بہت سے پھول اور چاکلیٹس بھیجے تھے، اور بھیجنے والا اپنا نام لکھنا بھول گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، وہ سامنے آ کر کہتا کیوں نہیں؟ زیبی چڑ گئی۔ کتنے خوبصورت پھول ہیں، کس نے بھیجوائے ہیں؟ روشانے نہا کر نکلی تو وہ پھول پکڑے سست رنگی ہو رہی تھی۔ اس نے خوشبو سے دامن چھڑا کر روشانے کو دیکھا اور مسکرائی۔ ابھی 2 دن پہلے تو سائم نے اچانک اس سے پوچھا تھا، اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو تم کیسے بتاؤ گی؟ میں کیوں بتاؤں گی، وہ مجھے بتائے گا۔ زیبی کھلکھلاتی تھی۔ کیسے؟ پھول دے کر، چاکلیٹ لا کر، میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا کر۔ روشانے نے بے حد حیرت سے زیبی کو دیکھا اور ڈر گئی۔ یہ مسکراہٹ، آنکھوں میں کھلے خوابوں کے رنگ ناآشنا نہیں تھے۔ زیبی، روشانے نے ڈر کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہوا؟ یہ سب کس نے بھجوایا ہے؟ سائم ہی دے گا، اور کس نے دینا ہے؟ اچھا۔ روشانے ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ زبیریہ گلدان میں پھول سجانے لگی تھی۔ پھول کیسے لگے؟ رات کو میسج آیا تھا، بہت اچھے تھے، مگر مزہ تو تب آتا جب سامنے آ کر دیتے۔ اتنی بے چینی؟ تو ٹھیک ہے، سامنے بھی آ جاؤں گا۔ وہ جو اب ٹائپ کرتے کرتے بالکونی میں آ گئی، مگر جو اب ادھورا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر بالکونی میں موجود سائم کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ زبیریہ نے موبائل اسکرین کو دیکھا، جہاں ایک اور میسج روشن ہوا تھا۔ وہ سائم نہیں تھا تو سائم کے مبالغے میں وہ آج تک کس سے باتیں کرتی رہی تھی؟ وہ اندر تک کانپ گئی۔ زیبی نے نمبر بلاک کر دیا، مگر انجان نمبروں سے پورا دن گھنٹیاں بجتی رہیں، یہاں تک کہ شہر غصے میں آ گیا۔ غصہ جو عقل سلب کر لیتا ہے، شیطان کا ہتھیار ہے، اور انسان کو کچھ بھی کرنے پر اکساتا ہے۔ روشانے نے دانیال سے بات ختم ہی کی تھی کہ کھٹ کھٹ واٹس ایپ میسج آنے لگے۔ کسی نے تصویریں بھیجی تھیں۔ روشانے نمبر پر غور کرتی تصویریں کھولتی گئی، اور ساتھ ہی اس کا رنگ اڑتا گیا۔ زبیریہ نہا کر نکلی تھی، تولیے سے بال خشک کرتے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں روشانے کا عکس دیکھ کر شرارت سے مسکرائی۔ دانیال بھائی نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تمہارا رنگ ہی اڑ گیا؟ روشانے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور موبائل اسکرین کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اب رنگ اڑنے کی باری زبیریہ کی تھی۔ وہ اور سائم، تصویروں کی ایڈیٹنگ اس طرح کی گئی تھی کہ رومانٹک پوز بن گئے تھے۔ تولیہ زبیریہ کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ کالج کینٹین پر علی، مراد اور سائم بیٹھے تھے۔ آج کا لنچ میری طرف سے ہے۔ شہیر ابھی ابھی آیا تھا۔ بہت مشکل سے دونوں کی بات چیت بحال ہو گئی تھی۔ وہ بھی